دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو مر جانا ہے۔ جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی اسٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر کے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جس کو یقین ہو اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں سننے کو تیار نہ ہوگا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے اور قبر کے اندر چلا جائے اور قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے، گل جائے؟ اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا؟
ذالک رجع بعید، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اسی کو، اس انسان کی اسی بات کو تردید کیا ہے، اور باقاعدہ اللہ کہتا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار کا عقیدہ یہ ان لن یبعثوا، ہرگز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، یقین نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے، اس کو چھوڑو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، کر لو۔ مستی دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، اور اسی فریب کی زندگی میں، اسی فریب کے دنیا میں ہماری یہ نوجوان نسل ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کے بارے میں بتا دو، قل بلا وربی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ زندہ کرنے کے بعد لتنبؤن بما عملتم، دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان تمام عملوں کے بارے میں تم سے باخبر کیا جائے گا، تم کو بتایا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا، تم کو باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، کہا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔